الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. آواز اب صاف آ رہی؟ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج یہ مجلس اصلاً تو مجلس ذکر ہے، اور مجلس ذکر سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے وہ اسی مجلس کی تمہید ہوتی ہے. تو وہ اسی کی تمہید ہوتی ہے. اور مجالس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ یاد آ جائے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جتنا ناراض کیا جاتا ہے یا اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہ اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے دل سے اللہ جل شانہ کا خیال اور اس کی یاد محو ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس، اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کا احساس، اور اللہ جل شانہ کے اس کے پورے نظام کے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہونے کا احساس جس انسان کو ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھر وہ زندگی بھی نصیب فرماتے ہیں جو اس سے وہ چاہتے ہیں. یہ ایک بنیاد ہے. یہی یاد اللہ تعالیٰ کی جب ترقی کرتی ہے اور دل میں مزید گہری جگہ بناتی ہے، تو پھر اس پوری کائنات کی رگوں میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ چلتا ہوا انسان کو نظر آتا ہے. اس کو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے امور، چاہے وہ میرے ذاتی امور ہیں، میرے معاملات ہیں، یا وہ اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ان سارے ہوتے ہوئے کاموں کے درمیان اللہ جل شانہ کا ارادہ کیسے حرکت کر رہا ہے.
کوئی چیز اللہ جل شانہ کے ارادے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ انسان مسلمان فکری طور پر تو مانتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کا احساس اس کے دل پر اتنا حاوی ہو جائے کہ وہ ہر وقت اس کو اپنے ہر کام سے پہلے اس بات کا بھی پتہ ہو، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی اس کو پتہ ہو، اور جو کچھ ہوتا ہوا اس کو نظر آ رہا ہے، وہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی پشت پر جو اللہ جل شانہ کی قدرت کار فرما ہے اس پر اس کی نگاہ جائے۔ یہ مستقل احساس انسان کی زندگی کو بہت آسان کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی ایسے کام سے بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی جو خوشی دیر پا نہ ہو۔ جیسے ہم لوگ بعض کاموں پر وقتی طور پر بہت خوش ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کوئی بہت زیادہ خوش ہونے کی نہیں تھی، یا اس کا انجام اچھا نہیں نکلتا، یا اسی طرح ہم بعض چیزوں پر بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بڑی خیر کی چیز تھی۔ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم وہو شر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت پسند ہو، بہت اچھا سمجھتے ہو تم اس کو، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بڑی خیر کا باعث ہو۔ تو یہ جو انسان چیزوں کو اچھا اور برا سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے وہ جب اللہ جل شانہ کے ارادے کی جانب اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرف اور کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم جو چل رہا ہے، جب اس سے اس کی نگاہ ہٹتی ہے تب وہ چیزوں میں اس کے خواص اور اسرار ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان ذکر کی مجالس کا جہاں جہاں پر بھی ہوتی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور بالکل یکسوئی اور ایک اطمینان کے ساتھ، جس میں کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہ ہو، جس میں کسی قسم کی توجہ کو بٹانے والی کوئی چیز نہ ہو، اور خالص ایک عمل کے ماحول میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ کو یاد کیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مستقل یاد کو دل میں بسانے کی تدابیر اختیار کی جائے، کیونکہ یہی تمام مسائل کا حل ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کی زندگی بنتی اور سنورتی ہے۔ جس انسان کو اللہ جل شانہ بھول جائے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد نہ رہے، اللہ کا دھیان اس کو نصیب نہ ہو، تو کبھی بھی اس کے زندگی کے معاملات سنور نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر کوئی چیز صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز اللہ کو بھلا کر کی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی نہیں ہے۔ جب اللہ یاد نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کام بھی پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ کام تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے جب اللہ جل شانہ یاد ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کاموں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے چاہے جتنے اچھے کام کر لیں، ان کے اچھے کاموں کے لیے قیامت کے دن ہم نے کوئی ترازو ہی قائم نہیں کیا ہے جس پر ان کے اعمال تولے جائیں، کیونکہ جو وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کام اللہ کے لیے ہو بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نام سے، اس معبود کے نام سے یا خالق کے نام سے کسی اور چیز کو اللہ کہتا، وہ اللہ ہو نہ۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے قیامت کے دن ان کے کاموں کے لیے کوئی ترازو ہی نہیں رکھا جس کے اوپر ان کے کام تولے جائیں، یعنی ان کو اس کا اجر دیا جائے۔ یہ ہم سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں عام طور پر، خاص طور پر یونیورسٹیوں میں طلبہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ کافروں کے نیک اعمال کا کیا؟ بڑے نیک کافر ہوتے ہیں، نیک سے مراد اچھے کام کرنے والے، رفاہی کام کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، اور اپنی زندگی لوگوں کی خدمت میں کھپا دینے والے، تو ان کے کاموں کا کیا ہوگا؟ جبکہ مسلمان بعض بڑے بدکار بھی ہوتے ہیں اور چور اور ڈاکو بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں علماء یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان اگر مسلمان ہے تو جتنا بھی گناہ گار ہو جائے تو بالآخر جنت میں جائے گا اپنی سزا بھگت کے، اور کافر اگر وہ کافر ہے تو جتنے اچھے کام بھی کرتا رہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات بہت سے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسے کیوں ہے۔ تو دیکھیں، جس
جس نے اللہ جل شانہ کو مانا نہیں، اللہ کو اللہ نہیں مانا جس نے، تو وہ اس کو نہ خالق مانا، نہ اس کا دین مانا، نہ اس کی ہدایات مانی، جو عقائد کے حوالے سے اللہ جل شانہ کے جو مطالبات تھے، اس کے نبیوں کو اس طرح نہیں مانا جیسے ماننا چاہیے تھا، کسی نبی کو مانا کسی کو نہیں مانا، پھر نبیوں کو جیسا ماننا چاہیے تھا ویسا نہیں مانا۔ تو جس انسان کا کہ یہ خیالات ہوں اور ساری عمر اس کے یہ نظریات رہے ہوں، تو اس کو تو جب اللہ کو نہیں مانا تو اللہ سے کسی اجر کا بھی طلبگار پھر نہیں ہے، جس کو تسلیم نہیں کرتا، یا جو آخرت کو نہیں مانتا تو اس کے لیے آخرت کا کوئی معنی آخرت اس کے لیے نہیں رکھتی ہے۔ ہم زبردستی اس کے لیے کوئی آخرت میں کوئی چیز ثابت کرنا چاہیں تو الگ بات ہے، خود اس کا عقیدہ اس نے آخرت کا ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے، دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بعض کاموں سے بظاہر لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمان بھی جب اللہ جل شانہ کو بھول کر جو کام کر رہا ہوتا ہے، ان کاموں کی ظاہری شکل اچھی بھی ہو تو اس کا وہ فائدہ اس کو نہیں پہنچتا جو اس کو پہنچنا چاہیے۔ فائدہ اسی عمل کا پہنچے گا جو خالصتاً لوجہ اللہ کیے جائیں گے، جو صرف اللہ جل شانہ کے لیے کیے جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی کام۔ پھر کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اس دین میں ایک جامعیت رکھی ہے کہ کاموں کی ظاہری شکل بے شک دنیا کی ہو، دیکھنے میں وہ دنیا داری کے کام لگتے ہوں، لیکن اگر اس میں نیت اللہ جل شانہ کی رضا کی ہو اور طریقہ درست ہو اس کو کرنے کا، طریقہ وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی پھر دین ہے اور اس پر دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس پہ اجر ہے۔ جیسے تجارت ہے، بظاہر دیکھنے میں دکانداری، خرید و فروخت کرنا، منڈیوں اور بازاروں میں بیٹھنا، ظاہری شکل کے اعتبار سے یہ دنیا داری سمجھی جاتی ہے اور دنیا داری کہی جاتی ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں جی کیا کرتے ہیں، جی ہم تو دنیا داری کرتے ہیں، سارا دن دکان میں بیٹھتے ہیں یا سارا دن جو ہے وہ کسی فیکٹری میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اپنی شفقت اور محبت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے معاملہ فرمایا کہ اگر اس میں بھی اپنی نیت درست کر لے اور اس کا طریقہ درست کر لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اس کو مطابق کر لے، تو یہ بھی اس کا دین ہے، چاہے وہ 8 گھنٹے ہے یا 10 گھنٹے ہے، جتنا وقت بھی ہے وہ اس کا دین ہے۔ شرطیں یہ دو ہیں کہ اس میں اس کی نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ کار درست ہو، وہ شریعت کے مطابق ہو، اور فرائض واجبات یا کسی بھی قسم کی چیزوں میں اس میں اوپر نیچے نہ ہو، دین کے احکامات کو کسی بھی چیز کو توڑ کر یا کسی چیز کو چھوڑ کر اس میں وہ نہ لگا ہوا ہو، اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے دین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ان کے دل اور قلوب بدلے، جن کاموں سے وہ وابستہ تھے وہ انہی کاموں سے وابستہ رہے۔ تجارت جو صحابہ کرتے تھے وہ تجارتیں کرتے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی صبح تک، وہ جو خلافت کا منصب جب ان کے حوالے ہوا تو وہ تو اس دن بھی کپڑے لے کر بازار میں جا رہے تھے، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ کدھر یا خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ بازار جا رہا ہوں، یہ کپڑے ہیں بیچوں گا اور یہی میرا ذریعہ معاش تھا پہلے بھی۔ فرمایا کہ جب آپ اس میں مشغول ہو جائیں گے تو مسلمانوں کے امور کی نگہداشت کیسے ہوگی؟ آپ کی ذمہ تو پوری امت کے کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ذریعہ معاش یہی ہے۔ تو اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ نہیں، آپ کا وظیفہ ہم بیت المال سے مقرر کریں گے جو آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی کفالت کرے گا، اور آپ کے سارے اوقات مسلمانوں کے امور نمٹانے میں لگنے چاہیے، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح باقی صحابہ کو دیکھیں، جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے مہاجرین، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم فرمایا، یعنی بھائی بھائی بنایا۔ مشہور سیرت کا باب ہے، اسکولوں کی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ لیکن بہت سارے مہاجرین نے کیا کہا، خصوصاً سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے، کہ اپنے انصاری بھائی سے جب اس نے اپنی ساری جائیداد بانٹ دی، اس انصاری نے اپنے سارے مال کے 2 حصے کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے تو آدھا مال آپ کا اور آدھا مال میرا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
بھائی تمہارا مال تم کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، ہم تاجر لوگ ہیں، ہمیں بازار کا رستہ دکھاؤ، ہمیں بتاؤ بازار کدھر ہے اور ہم اپنے کام کریں گے اس میں۔ تو دیکھیں صحابہ کے معاشرے میں آپ کو ہر فرد اپنے اپنے کام میں لگا ہوا نظر آتا ہے۔ جو جائز طریقہ ہائے کسب معاش تھے، کمانے کے جتنے جائز طریقے تھے، صحابہ ان سب سے وابستہ تھے، لیکن ایمانی کیفیت کے اعتبار سے، اخلاقی تربیت کے اعتبار سے، عقیدے کی پختگی اور مضبوطی کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے ساتھ ایک محبت کے معاملے کے اعتبار سے ان سب پر ایک ایسا رنگ تھا کہ اللہ جل شانہ نے جہاں بھی تذکرہ فرمایا ہے تو پوری جماعت صحابہ کا ذکر فرمایا۔ یہ تو ہماری ایک تقسیم ہے، ہم بعد میں بعض اوقات کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ فقہا صحابہ ہیں اور یہ وہ روات حدیث صحابہ ہیں اور یہ دوسرے صحابہ، لیکن جہاں قرآن کا لب و لہجہ جہاں پر بھی ہے، پورے قرآن میں آپ دیکھیں جمع کا صیغہ استعمال کیا اور کہیں کسی کو اس میں مشخص نامینیٹ نہیں کیا عام طور پر۔ والذین معہ، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، کون ساتھ ہے؟ پوری جماعت، جتنے لوگ بھی ساتھ ہیں، کسی ایک مخصوص جماعت کا ذکر نہیں ہوا اس اعتبار سے کہ اور جہاں پر بھی اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہاں بھی سب کا عنہم، وہاں بھی ضمیر سب کی طرف، رضو کی ضمیر بھی سب کی طرف، پوری جماعت صحابہ اللہ جل شانہ ان کے لیے اپنی رضا کی سندیں بھی جاری فرماتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والوں کی صفات بھی بیان فرماتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کے بارے میں ان کے ایمان کی حقانیت، تو اولئک کہہ کر سب مراد، سارے کے سارے لوگ اس میں، جس پر بھی یعنی یہ شرف صحابیت جس کو بھی حاصل ہوا ہے وہ سب کے سب ان سارے فضائل میں داخل ہو گئے۔ تو مسلمانوں کے معاشرے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ غیر فطری نظام عیسائیت نے دنیا کو دیا تھا جو چل نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہبانیۃ ابتدعوها فما رعوها حق رعایتها، کہ ایک ایسی چیز ایجاد کی تھی جس کی خود بھی رعایت پھر نہیں کر سکتے تھے، اور وہ کیا تھی کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چھوڑ دی جائے گی۔ ان کے ہاں دینداری کے پیمانے کیا تھے کہ دیندار آدمی کون کہلائے گا؟ جو شادی نہیں کرے گا۔ دیندار کون کہلائے گا؟ جو راہب ہوگا۔ دیندار وہ کہلائے گا جو جنگل میں جا کر رہے گا۔ جو دنیا سے کٹ جائے گا، ذرائع معاش چھوڑ دے گا، فطری زندگی چھوڑ دے گا، وہ دیندار کہلائے گا، اور جو فطرت کی زندگی گزارے گا وہ بے دین کہلائے گا۔ یہ عجیب و غریب انہوں نے ایک چیز تیار کی تھی اور اس کو خود سخت کیا تھا نبیوں کی تعلیمات کو میں خود اپنی چیزیں ڈال کر، لیکن فما رعوها حق رعایتها، رہبانیۃ ابتدعوها، ایک تو خود ایجاد کی، یہ تو آسمانی دین تھا، اللہ جل شانہ کی جانب سے ان کے اوپر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، خود اس میں اضافے کر کے اپنے دین کا حلیہ اور اس کی شکل بگاڑی، پھر اس پر عمل بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے راہبوں پر یا پادریوں پر جو شادی کی پابندیاں لگائیں، ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے یہ یکسو رہیں گے اور یہ کوئی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ تجرد ضروری تھا، لیکن جو اخلاق باختگی اور جو بے حیائی ان کے کلیساؤں میں آئی وہ ان کے عام معاشرے میں نہیں تھی۔ آج تک اس کے قصے دنیا کے سامنے ہیں۔ سب سے بڑی بے حیائی جو تھی وہ کلیساؤں میں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ فطرت سے بغاوت تھی۔ نہ عورتوں کو شادی کی اجازت تھی، بے شمار عورتیں کلیسا میں، جس کو آج بھی ننز کہتے ہیں انگریز، یہ جو ان کی ننز ہوتی ہیں ان کو اب بھی شادی کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی بغیر شادی کے کلیسا میں رہتی تھیں اور پادری بھی بغیر شادی کے رہتے تھے۔ تو اسلام کا یہ حسن ہے اور یہ اس کا اللہ جل شانہ نے چونکہ قیامت کی صبح تک کے لیے اس دین کو بھیجا ہے اور ہر زمانے اور ہر دور کے لیے بھیجا ہے، تو اس میں اللہ جل شانہ نے اس میں جو ہم سے مطالبات رکھے ہیں وہ اتنے آسان ہیں، اتنے سہولت والے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے کسی بھی ہماری چیز کو نقصان نہیں پہنچتا، فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔
تجارت میں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے کبھی بھی تجارت کو نقصان نہیں پہنچتا. ملازمت میں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے کبھی بھی ملازمت کو نقصان نہیں پہنچتا. زراعت میں اور زمینداری میں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچتا. اس میں ترقی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، ترقی بھی ہوتی ہے، اعتماد بھی قائم ہوتا ہے. ساری اچھی چیزیں اس میں ضرور آتی ہیں، بری نہیں آتی. اس لیے اگر ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہوتے یا ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ فقط اللہ جل شانہ کو بھول جانے کا نتیجہ ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو کچھ اور چیزیں اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، یہ دل کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. سیدھی سی بات، اس دل میں یا اللہ جل شانہ ہوگا، اور اگر اللہ نہیں ہوگا تو کوئی اور چیز ہوگی. یہ خالی نہیں ہوتا. بعض چیزیں ہوتی ہیں جس طرح دیکھیں یہ ہماری مسجد کی فضا ہے تو یہ اس میں یہ خالی ویکیوم نہیں ہو سکتا. اس میں لازماً کوئی نہ کوئی آکسیجن ہوگی. اگر آکسیجن آپ یہاں سے ہٹائیں گے تو اس کی جگہ کوئی اور گیس آ کر لے گی، خالی نہیں رہے گی یہ جگہ. ایسا ہی معاملہ انسان کے دل کا ہوتا ہے. اس دل میں یا تو اللہ جل شانہ کی یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور تقدس ہوگا، اللہ جل شانہ کے احکامات کی وقعت ہوگی، اور یا پھر اس کے بالمقابل کچھ اور ہوگا. اور کچھ اور کا ہونا اپنے دل میں ایک مسلمان کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے. یعنی ایک مسلمان کا دل ہو اور اس میں اللہ کا غیر ہو، کوئی اور ہو، اس میں کچھ اور چیزیں ہوں اس کے اندر. اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ اس دن آج جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گی، ان کے نام لے کر کہا ہے کہ وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری باعث تسلی کیا چیز ہے؟ مال. کسی کے پاس بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہو، یا اس کی تجارت صحیح چل رہی ہو، یا اس کے پاس دکان ہو، کھیت ہو، زمین ہو، دکانیں ہوں، یہ اس کی تسلی کا باعث ہوتا ہے. اس کا اطمینان اسی پر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے نفع دیں. کچھ بھی ہو گیا، چلو الحمدللہ یہ کچھ ہے میرے پاس، یہ چیزیں ہیں. اور دوسرا اطمینان انسان کا اپنی اولاد پر ہوتا ہے. بے اولاد لوگوں پر ہم لوگ جب ترس کھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اس کے بڑھاپے میں کیا ہوگا، اس کا تو بیٹا نہیں ہے، اور یہ تو بوڑھا ہو رہا ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا. تمہارا خیال ہم سب کا یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اور یہ دنیا میں بھی ایک عزت کا باعث ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے. سارا دن لوگ بزرگوں کے پاس دعاؤں کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، دعا کریں بیٹا ہو. جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی کرتا ہے. میں چونکہ ننیال کے اعتبار سے میرا تعلق سرائکی علاقوں سے، میری والدہ سرائکی زبان بولتی ہے، تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ وہاں ایک نام ہے لڑکیوں کا سرائکی زبان میں، اسے کہتے ہیں ست بھرائی. ست بھرائی کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جس کے 7 بھائی ہیں، 7 بھائیوں کے بعد بہن پیدا ہو جائے تو اس کا نام ست بھرائی رکھتے تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے یہ 7 بھائیوں کی بہن ہے. تو بیٹے بھی فخر کی چیز ہے. درود شریف پڑھیں. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن نہ یہ مال تمہارے لیے تسلی کا باعث ہوگا، نہ تمہیں نفع دے گا، اور نہ یہ اولاد، تمہارے بیٹے بھی تمہیں نفع نہیں دیں گے اس دن. پھر نفع کیا چیز دے گی؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو اللہ جل شانہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا، وہ دل اس کو نفع دے گا، دل فائدہ دے گا. گویا کہ ایسا منظر لگتا ہے جیسا کہ ہر انسان اپنا دل اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کے سامنے پیش کرے گا کہ یہ اس کا دل ہے، اور اب دیکھا جائے کہ دل میں کیا تھا، اندر کیا تھا اس کے. تو اس دل سے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے غیر کو رخصت کرنے اور اللہ جل شانہ کو اس دل میں لانے کا جو سب سے آسان اور مختصر رستہ ہے وہ اللہ کے ذکر کا رستہ ہے. جو لوگ اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں وہ شروع زبانوں سے کرتے ہیں. ذکر اللہ زبان سے ہی ہوتا ہے ابتداءً، لیکن یہ زبان سے پھر دل میں اتر جاتا ہے. جو بھی اس کو استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور آداب کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ جو بھی اس کو کرتا رہتا ہے، تو یہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ زبان سے اللہ جل شانہ اس کو دل میں اتار دیتے ہیں. اور جب یہ دل میں اتر جاتا ہے
اور دل اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو یوں سمجھے کہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کو دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا، غم نہیں رہتا، اور خوشی دیرپا اور پائیدار ہوتی ہے۔ خوشیاں عارضی نہیں رہتی، خوشیاں وقتی نہیں رہتی، اور غم نہیں رہتا۔ ہر کیفیت میں وہ انسان اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسا راضی ہوتا ہے اپنی حالت میں۔ بڑے بڑے دکھ ہم نے لوگوں کو دیکھے ہیں کہ ان پر ایسے قیامت ایسی ٹوٹی ہے کہ جس کا تصور بھی کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سے تعلق کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کو سہارنے کا اور اس کو گزارنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ کراچی میں، ہمارے ایک استاد تھے، اب وہ بھی ایک حادثے میں، ٹریفک کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ ان کے ایک مہمان آئے ہوئے تھے افغانستان سے، اور اپنی اہلیہ کا علاج کرا رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو صاحب ہیں، ان کے گھر پہ بمباری ہوئی اور سارے کے سارے بچے، ان کے جو 4-5 بیٹے تھے، 3-4 بیٹیاں تھیں، وہ سب کے سب اس میں شہید ہو گئے ایک ہی دن میں۔ یہ صاحب گھر سے تھوڑا سا باہر تھے، بیوی بھی گھر میں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب انہوں نے دیکھا تو یہ بھاگ کر گھر پہنچے تو اس طرح پورا گھر گرا ہوا ہے اور بچوں کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک بچے کی لاش کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ یہ اس کا ہاتھ ہے تو اس کی ٹانگ ہے، تو یہ ایک ڈھیری بنائی کہ ایک بچے کی لاش ہے، یہ دوسرے کی ہے، یہ تیسرے کی ہے، یہ چوتھے، کیونکہ کوئی اور پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو کچھ کپڑوں سے پہچانتے تھے کہ اگر یہ کپڑا ایک پائنچا ہے، دوسرا پائنچا ایک جیسا ہے، تو یہ دونوں ٹانگیں ایک ہی بچے کی ہوں گی۔ اس کا ایک ڈھیری، دوسری ڈھیری، تیسری ڈھیری، چوتھی ڈھیری، اس شکل میں اپنے ہاتھوں سے اپنی پوری اولاد کو اکٹھا کیا، اور پھر اسی طرح چھوڑ کے زخمی بیوی کو لے کر نکلے، پاکستان آئے علاج کے لیے۔ ان صاحب سے میری ملاقات ہوئی مسجد میں، اور آپ یقین کریں کہ ان کے چہرے پر اتنی رونق اور ایسی ایک آسودگی اور اطمینان تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حادثہ اس بندے کے ساتھ پیش آئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، اور جس طرح ہمارے یہاں پشتوں کا رواج ہے کہ ہم سلام کے بعد ایک لمبی گردان ہوتی ہے حال احوال پوچھنے کی، کہ سنگے، خے، جوڑے، تکڑا ہے، یہ پشتوں کی پوری جملے ہیں جو ضرور بولے جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ بولیں تو ہم کہتے ہیں اس نے پوچھا نہیں ہمارا حال۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیسے ہیں؟ تو کہتا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے پتا ہے اس حادثے کا، اس کے ساتھ وہ جن کے مہمان تھے مجھے انہوں نے بتایا تھا، اور اس کی کسی حرکت میں کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی ڈپریشن نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور ایک سمجھ رہا تھا کہ بس یہ۔ جب ان کو پتہ چلا تو کہ مجھے پتہ چل گیا تو میں نے تھوڑی سی تعزیت کی۔ میں نے کہا، وہ سے کہتا ہے مولوی صاحب آگے پیچھے سب جا رہے ہیں، کچھ چند دن پہلے چلے گئے، کچھ پیچھے سے میں بھی جا رہا ہوں، کوئی ایسا تھوڑا وقت کا فرق ہے، بس صرف آگے پیچھے کوئی فرق نہیں ہے، آگے پیچھے سب کی باری لگی ہوئی ہے، ان کو اللہ نے جلدی بلا لی ہے، پیچھے سے مجھے بھی بلا لے گا، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ ایمان کتنی بڑی نعمت اللہ جل شانہ کی، اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ہو کتنے بڑے بڑے صدمات، اگر یہ حادثہ کسی کمزور بندے کے اوپر آ جائے تو شاید یہی اس کی باقی مادہ زندگی کو جہنم بنانے کے لیے کافی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین پورا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو نصیب نہ ہو، آخرت کا ایسا استحضار، اس کو بالکل ایسے لگ رہا تھا، اس بندے کی کیفیت یوں محسوس ہوتی تھی جیسے کہ بس اس نے یوں اپنے بچے کہیں آگے بھیجے ہیں اور خود پیچھے سے جا ہی رہا ہے، بس پہنچنے والا ہے وہاں پر جا بھیجے۔ جیسے ہم لوگ کبھی بچوں کو اپنے ننیال بھیج دیتے ہیں یا کہیں اور بھیج دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے پیچھے سے کوئی اتنا بہت بڑا صدمہ تو نہیں ہوتا، خیال یہ ہوتا ہے کہ آ جائیں گے واپس۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی یاد جس کے دل میں بھی آئے گی اور جس کو بھی اس کی کیفیات مستحضر ہوں گی، اللہ جل شانہ زندگی آسان بنا دیں گے۔ دیکھیں دنیا کے اندر صدمات آتے ہیں، ہر قسم کے آتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے غم، چھوٹی چھوٹی فکریں لے کر ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی، ہماری والد صاحب کی نانی تھی، بہت بڑی عمر میں فوت ہوئی، 105-106 سال کی عمر میں۔ انہوں نے بہت ہی صدمات کی زندگی دیکھی تھی اور بہت ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے تھے۔ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھی، 17 سال کی عمر میں، اور 90 سال بیوگی کے گزارے تھے۔ 105 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو 80-90 سال تو بیوہ رہی۔ جو اولاد تھی، 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے چچاؤں نے جائیداد کی وجہ سے مار دی بچپن کے اندر۔ تو
بیٹیاں رہ گئیں ان کی ایک دو، لیکن بڑی انتہائی بہادر اور جفاکش خاتون تھی، غیر معمولی۔ تو یہ نیا نیا لفظ ٹینشن ڈپریشن نکلے تھے، تو ایک دن کسی سے پوچھتی ہیں گھر میں خواتین سے، یہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ کہتی ہے جو لفظ میں سنتی ہوں، یہ لڑکیاں کہتی ہیں مجھے ڈپریشن ہے، کوئی کہتی ہے مجھے ٹینشن ہے، گھر کی بیٹیوں بہوؤں کے بارے میں کہنے لگی یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہا جی جب کسی نے ان کو تشریح کی کہ جب کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اور وہ پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو حیران ہوئی، کہنے لگے اگر یہ چیز کوئی پریشانیوں سے ہوتی تو یہ ہمیں کیوں نہیں ہوئی ساری زندگی کے اندر؟ ہم سے زیادہ دکھ کس نے اٹھائے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ ٹینشن ڈپریشن کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ آج کل کے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو صدمات زندگی میں آتے ہیں انسان کے، اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس سے کون صحیح معنوں میں اس سے نکلتا ہے اور کس کی زندگی اس سے خراب نہیں ہوتی اور متاثر نہیں ہوتی؟ وہ جس کو اللہ جل شانہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایسا احساس ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصہ یہ بھی ہے، اللہ جل شانہ انسان کو کائنات میں ہونے والے کاموں کے پیچھے، اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، اللہ اس کا فہم اور اس کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بظاہر ہوتا ہوا یہاں سے نظر آ رہا ہے، بظاہر یہ اس چیز کا رد عمل نظر آ رہا ہے، بظاہر یہ اس چیز کا رد عمل، حقیقت میں یہ پیچھے سے کارخانہ قدرت چلانے والے کا کون سا ارادہ اس کے اندر کار فرما ہے اور کیا چیز اس میں ہے، اور اس قسم کے حالات سے نکلنے کا رستہ کیا ہے، یہ بھی اللہ جل شانہ اس کو سجھاتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں جہاں اور بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، وہاں ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ رستہ ملتا ہے، اپنی پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ ملتا ہے، اپنا رخ انسان کا صحیح ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے ذکر کی کتنی بڑی برکت ہے کہ انسان کی زندگی اس کے نتیجے میں ایسی سیدھی ہو جائے اور ایسی وہ پرسکون ہو جائے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ یہ ہر اچھی چیز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو دنیا میں ان کو پتہ چلے نا پرانے زمانے کے بادشاہوں کو، کہ جب ان کو پتہ چلے فلانا علاقہ بڑا زرخیز ہے تو یہ اس پر حملہ کر کے ان چراگاہوں کو قبضہ کر لیتے تھے۔ انہیں پتہ چلے فلانے پہاڑ بڑے زبردست ہیں، کسی اور ملک کے پاس ہیں، اس کے پاس قوت ہے، یہ فوراً حملہ کر کے ان پہاڑوں کو پکڑ لیتے تھے۔ یعنی بادشاہ کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ جو اچھی چیز ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور قوت ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہو تو ہم چھین کے لے لیں گے۔ تو ایک اللہ کے ولی کا مشہور مقولہ ہے کہ اگر بادشاہوں کو ہماری قلبی کیفیت کا پتہ چل جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس حال میں رکھا ہوتا ہے تو یہ ہم پر بھی فوج کشی کریں گے کہ یہ چیز بھی ان سے لو کسی طریقے کے ساتھ۔ کہیے تو اللہ نے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کس حال میں رہتے ہیں، ہمیں اللہ جل شانہ نے قلبی اعتبار سے کیسے رکھا ہوا ہوتا ہے، ورنہ یہ لوگ یہ چیز بھی بزور بازو لینے کی کوشش کریں۔ ایک ایسی چیز اللہ جل شانہ اپنے ذکر کی برکت سے انسان کو ایسی چیزوں سے نوازتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا اس کا فائدہ ہے، دیکھا جائے تو ذکر اس لیے صرف نہیں کیا جاتا، اس کے اصل فائدے تو اخروی ہے۔ یہ تو وہ ایک فوری نقد حاصل ہونے والا فائدہ ہے کہ جو آدمی اس کو اطمینان کے ساتھ، دوام کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ کرے گا، اللہ جل شانہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ ہے۔ کیسے فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی کسی اہم بات کی طرف اللہ جل شانہ متوجہ فرماتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اساتذہ پڑھاتے جب کوئی اہم بات آتی ہے تو زور سے پھٹے کو بجاتے ہیں کہ یوں کر کے متوجہ کرتے ہیں، تو اللہ بھی ایک ایسی متوجہ کرنے والا کلمہ ہے کہ اللہ کہہ رہے سنو سنو سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ نے دلوں کا اطمینان جوڑا ہے، دلوں کو اطمینان اس کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اور اصل جو اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، بڑی چیز جو حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نتیجے میں، اللہ کی عظمت کے احساس کے نتیجے میں، اللہ جل شانہ کی معیت کے احساس کے نتیجے میں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے صدقے میں انسان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان کو، دیکھیں ہم جتنے لوگ یہاں آپ حضرات تشریف فرمائیں، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس مسجد میں بیٹھا ہوا جو بے دینی کی راہ چلنا چاہتا ہو، جس کو بے دینی سے قلبی لگاؤ ہو اور دین سے العیاذ باللہ کوئی تنفر اور نفرت ہو، اور دین پر عمل کرنے کا کوئی شوق اور جذبہ اور داعیہ ہی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص دیندار کو، دین پر چلنے والوں کو اچھا بھی سمجھتا ہے
اور خود بھی دل میں ایک ارمان ہوتا ہے. کتنی چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کاش اس کی توفیق دے، اس کی توفیق دے، اس کی توفیق دے. راتوں کو اٹھنے والے ہر انسان کو جس کو یہ توفیق ملی اور رات کو اٹھنے کی، راتوں کو رونے کی، دوسرے آدمی کو اس پہ رشک آتا ہے کہ کاش یہ توفیق مجھے بھی ملے. یہ کیسے لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ یہ توفیق دیتے ہیں کہ یہ فجر کی اذانوں سے گھنٹوں پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، روتے بھی ہیں. جن کی صبح کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہو، یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے. کون ایسا بندہ ہے جو کہتا ہو کہ نہیں یہ کوئی اچھا کام نہیں، مجھے اس کی بالکل اس کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اس کا میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے. حلال اور حرام ہر مسلمان کے دل کا درد ہے. کسی مسلمان کو حرام کی طرف رغبت نہیں ہے کہ وہ اس کو حرام پسند ہو، بہت زیادہ اس کو اچھا سمجھتا ہو. حلال کی ہر ایک کو طلب بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے. اسی طرح جائز اور ناجائز کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ جل شانہ کا ایک فضل ہے. پھر کوتاہی کہاں ہوتی ہے انسان سے؟ کوتاہی وہاں ہوتی ہے جہاں انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا. جیسے اس کا اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رہتا. جس جسم کے عضو پر، آرگن پر انسان کا کنٹرول لوز ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بغاوت کر دیتا ہے وہ عضو. دیکھیں آنکھ پر سے کنٹرول ختم ہوا، آنکھ باغی ہو جائے گی. اگر دل نے، وہ جو قلب سلیم ہے، دل کمزور ہوتا ہے، کمزور ہوتا گیا، یوں سمجھے دل سارے اعضاء کو کنٹرول کر رہا ہے. اب دل کا کنٹرول آنکھ پہ کمزور ہوا، آنکھ نے بغاوت کر دی اور وہ ہر وہ کام کرے گی جس کام سے اس کو اللہ تعالیٰ نے روکا. اس کے لیے پھر یہ رکے ہوئے جائز اور ناجائز برابر ہوتے چلے جاتے ہیں. کان پر سے دل کا کنٹرول ختم ہوا، کان باغی ہو جائے گا. زبان پر سے دل کا کنٹرول ختم ہوا، زبان بے لگام ہو جائے گی. اس کے لیے جھوٹ، غیبت، چغلی، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جائے گی. دل پر بسا اوقات اس کا بوجھ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاتھوں اور پیروں پر کنٹرول ختم ہوا، ان کی طرف سے بغاوت ہو جائے گی. ذکر کے ذریعے سے قلب کو وہ تقویت ملتی ہے کہ وہ سارے جسم کے اعضاء کو گویا اپنے پاس باندھ کے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ان کو مجبور رکھتا ہے. آنکھ کو غلط اٹھنے نہیں دیتا، کان کو غلط سننے نہیں دیتا، ہاتھ کو غلط پکڑنے نہیں دیتا اور پاؤں کو غلط چلنے نہیں دیتا. یہ ساری قلبی قوت قلب سلیم میں ہوتی ہے. اور اس قلبی قوت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا اور کرایا جاتا ہے. ذکر بندہ کرے اور کرائے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے اور کچھ نفس کا مجاہدہ کرے. مجاہدے کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. نفس کا مجاہدہ کیا ہوتا ہے کہ جو طبیعت نفس جو چاہ رہا ہے اس کی مخالفت کرے گا اور یہ مخالفت کی قوت اس کو دل ہی دے گا. ان 2-3 کاموں کا اہتمام کرنے سے انسان صلاح و تقوی کے راستے پر اور اصلاح کے راستے پر چل پڑتا ہے. اس کی ابتدا ذکر سے ہوتی ہے. اسی لیے یہ الحمدللہ یہ ہمارا ایک نظم ہے. یہ حضرت کا سفر چل رہا ہے، 15-20 دن ہو گئے. پورے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک الحمدللہ سفر ہوا. اس دفعہ جو ابھی شروع ہوا، یعنی پشاور سے شروع ہوا، پشاور میں اجتماع ہوا بڑا، بہت الحمدللہ ہزاروں لوگوں کا اجتماع. اسلام آباد میں مجالس ہوئیں، پھر شانگلہ میں بشام میں اجتماع ہوا، اس کے بعد بنو میں اجتماع ہوا، پھر ٹانک میں اجتماع ہوا، پھر میلسی میں اجتماع ہوا، پھر ملتان میں ہوا، کل فیصل آباد میں ہوا. آج یہاں اس مجلس کے لیے ہم لوگ، اس سفر کی آخری مجلس ہے، اس کے بعد واپسی ہے انشاءاللہ. تو یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اس کا مقصد، ان مجالس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اب جہاں جہاں جا کر اللہ جل شانہ کے ذکر کے ساتھ جوڑنا اور اس پورے تربیتی نظام کو، کہ یہ تو ایک وقت کے مجلس ذکر سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. اس کے لیے انسان کو ماحول چاہیے ہوتا ہے. ایک ایسے ماحول میں جس میں اس کی اخلاق کی تربیت بھی ہو، اس کی عبادات بھی درست ہوں، اس کو ذکر کا شوق بھی پیدا ہو، اس کی راتیں بھی زندہ ہوں اور اس کے دن بھی اللہ کی اطاعت میں گزرے اور ایک ماحول میں ہو وہ جہاں نیکی کا ماحول ہو، جہاں نیکی کرنی آسان ہو. تو الحمدللہ ہمارے یہاں کربوغا شریف میں ایک مسلسل پورے سال اس کی اصلاحی اور تربیتی ترتیب چلتی ہے، 40 دن کی. ایک 40 دن کا چلہ ختم ہوتا ہے، دوسرا چلہ شروع ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرا شروع ہوتا ہے. اس میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے اوقات کی سہولت کے مطابق. علماء
شعبان رمضان میں آتے ہیں دینی مدارس کے طلبہ اور علماء، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں والے اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر آتے ہیں، اور اس طرح مختلف شعبوں والے اپنی سہولت کے مطابق آتے ہیں اور اس تربیتی ترتیب میں اصلاحی نظام میں جڑتے ہیں، اور اس میں سیکھ کر واپس آ کر اپنے اپنے علاقوں میں پوری ایک مجالس کی مرتب ترتیب شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ پورے جن جن شہروں میں اس حوالے سے کام ہے، یہاں ہمارے ہاں ساتھیوں نے بڑی خواہش کا اظہار پہلے بھی کیا، اور یہ تو اچانک سفر بن گیا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دعوت برکاتہم کربوغا شریف تشریف لے کر گئے پچھلے ہفتے، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ آپ فیصل آباد تک تشریف لا رہے ہیں، تو آگے ساہیوال بھی تشریف لے آئے، حضرت مفتی ذکاء اللہ صاحب کی دعوت پہنچائی انہوں نے حضرت کو، تو وہ بن گیا سفر۔ مجھے تو اس کا علم بھی نہیں تھا، بہت بعد میں ہوا مجھے تو، لیکن یہ الحمدللہ چونکہ قریب آئے ہوئے تھے، لیکن ویسے فیصل آباد تک آخری اجتماع تھا۔ تو اس پہ یہ جو ترتیب جو اس کی ہے شہروں کی ہوتی ہے تو سال میں کوئی ایک آدھ دفعہ ہوتی ہے، اور وہ گویا کہ ایک ذکر کی لذت چکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ انسان ذکر کی مجلس سے بیٹھے، اس کو لا محالہ اس کو لطف آتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور وہ مزید اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کو سیکھوں۔ لیکن جن شہروں میں کام الحمدللہ ہو رہا ہے تو وہاں 20 درجنوں اور 40 50 مجالس مختلف جگہوں کے اوپر ہوتی ہیں، اور سارا سال چلتی رہتی ہیں، مجالس ذکر ہوتی ہیں، اس میں ساتھی مسجدوں میں جڑتے ہیں، محلوں میں جڑتے ہیں، بعض گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورا سال ان کی ایک ترتیب بنی رہتی ہے۔ پھر سال میں ایک دفعہ اجتماع ہو جاتا ہے، یا وہ کربوغا شریف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ وقت گزارتے ہیں۔ سالانہ اجتماع ہوتا ہے کربوغا شریف کا بہت بڑا الحمدللہ، اس میں ساتھی شرکت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ حضرات کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر کسی وقت آپ ضرور کربوغا شریف تشریف لائیں، خاص طور پر حضرات علماء کرام تو زیادہ وقت کے لیے، اور دیگر حضرات بھی 40 دن کے لیے، اور اس ذکر کو اور اس کی ترتیب کو سیکھیں، اور پھر اپنے اپنے جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، چاہے وہ دینی شعبہ ہے، تبلیغ سے، تدریس سے، کسی بھی کام سے آپ جس سے آپ اس سے وابستہ رہیں اپنے کاموں سے، لیکن اس کام میں اس ذکر کی برکت سے روح آ جائے گی، اور اس میں اخلاص بھی آ جائے گا، احسان کی کیفیت اللہ جل شانہ نصیب فرما دیں گے۔ اور یا دنیاوی اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں اپنے ذرائع معاش کے اعتبار سے، کوئی تاجر ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی ملازم پیشہ ہے، وہ اپنے کام کرتا رہے گا، لیکن اس کی برکت سے اس کے کاموں میں بھی دین آ جائے گا، اللہ جل شانہ کا کیا استحضار آ جائے گا، اللہ کا دھیان آ جائے گا، اخلاص آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی اور معصیت کی زندگی کی بجائے نیکی کی زندگی کی اللہ جل شانہ توفیق نصیب فرما دیں گے۔ تو اس کی انشاءاللہ آپ ضرور نیت فرمائیں، کبھی وہاں تشریف لائیں، اور یہاں مقامی طور پر بھی اس بات کی کوشش فرمائیں، یہ حضرات موجود ہیں علماء کرام، کہ یہاں پر بھی آپ کے یہاں کوئی ذکر کی مجالس کی مستقل ترتیب ہو۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ان علاقوں میں ہمارے مشائخ نے بڑے دورے کیے ہیں ہمیشہ سے، اور پنجاب میں تو خاص طور پر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار ہوا کرتے تھے، ان کے خلفاء ہوا کرتے تھے، یہاں پر ذکر کی ترتیب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اثر رہا ہے ان علاقوں کے اندر۔ ان مشائخ نے ہمیشہ یہاں ان کے اثرات کی وجہ سے ذکر کی مجالس کا، ذکر کرنے کا ایک ماحول رہا تھا۔ اب کچھ عرصے سے کچھ ایسی اس حوالے سے ایک افسردگی سی فضا میں چھائی ہوئی ہے کہ ذکر کی مجالس کم ہو گئی ہیں بعض علاقوں میں، تو ان مجالس کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کا ذکر جہاں پر بھی ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس بات کا اس قدر غلبہ تھا آخری عمر میں، اگر آپ ان کی آپ بیتی پڑھیں، اس میں ان کے ان اسفار کا بھی ذکر ہے اور ان کی اس جذبہ کیفیات کا بھی ذکر ہے۔ انتہائی بے چین اور مضطرب تھے کہ ذکر کی مجالس جگہ جگہ زندہ کی جائیں، تو علماء کو خط بھی لکھا کرتے تھے، تو انہوں نے 2 خط لکھے ہیں جو آبیتی میں، وہ خط بھی موجود ہیں اور ان کے جوابات بھی موجود ہیں۔ اور وہ ایک خط حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے کہ بنوری ٹاؤن کے مدرسے میں ذکر شروع کرائے، اور ایک خط حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے کہ دارالعلوم کراچی میں ذکر شروع کرائے۔ یہ سن 70 کی دہائی کے وسط کے خطوط ہیں، تقریباً 74 75 76 کے لگ بھگ کے، کیونکہ حضرت بنوری کا تو 1977 میں تو انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ لکھا کہ حضرت آپ بڑے ہیں ہمارے، اور آپ کا فرمانا ہمارے حکم کا درجہ رکھتا ہے، ایک چھوٹا سا طالب علمانہ اشکال ہے، اگر وہ میں حضرت کی خدمت میں پیش کر دوں تو اس کا جواب آ جائے گا کہ جو مدارس میں طلبہ اتنا زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، کیا اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ذکر کی مجالس کی ضرورت باقی ہے؟
اتنا صبح سے لے کے شام تک تلاوت ہوتی ہے، تو اتنا قرآن اللہ کا پڑھا جاتا ہے، 10-20 درسگاہیں ہوتی ہیں حفظ کی، طلبہ صبح سے فجر سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں رات تک۔ حضرت شیخ نے اس پر تفصیلی جواب مرحمت فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ذکر کی مجالس کی ضرورت ہے۔ تو سوچیں جہاں اتنا قرآن پڑھا جاتا ہو پھر بھی ذکر کی مجلس کی ضرورت ہے، تو آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے بازاروں میں کہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور کہاں وہاں اتنا اللہ کو یاد کیا جاتا ہے کہ ہم اس پہ مستغنی ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں اللہ کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری اسی سے منسلک یہ بات جو گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جس کو کہنا چاہیے کہ سنجیدہ مزاج اور کم گو بزرگوں میں تھے، بہت تھوڑی گفتگو کیا کرتے تھے، اس قدر خاموش مزاج تھے، اور خاموش مزاج آدمی کا رعب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو زیادہ بولتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کا رعب ختم ہو مجلس کے اوپر، اگر وہ چپ ہو جائیں گے تو رعب قائم ہو جاتا ہے، کوئی بول نہیں سکتا پھر سامنے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے اپنے مزاج کے مشائخ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، میرے بھی شیخ تھے، حضرت گنگوہی کے بھی شیخ تھے، حضرت گنگوہی ہمارے بڑے تھے، میرے استادوں کی جگہ تھا، بلکہ میرے تو استادوں کے بھی شیخ تھے، حضرت شیخ الہند ان کے استاد ہیں اور حضرت گنگوہی حضرت شیخ الہند کے بھی شیخ ہیں۔ تو کہا کہ حضرت حاجی صاحب میرے شیخ تھے، ان کے انتقال کی خبر آئی مکہ مکرمہ سے، تو جو ہمارے ہاں ایک روایت ہے، میں نے سوچا مجھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ کہتے ہیں میں گنگوہ شریف گیا تعزیت کے لیے، امداد المشتاق میں لکھا ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حاجی صاحب کی جو سوانح عمری لکھی ہے مختصر سے، تو کہا کہ حضرت گنگوہی کا اتنا رعب تھا ہمارے اوپر کہ میں تعزیت کی طرف چلا گیا، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں تعزیت کیسے کروں۔ دل میں یہ آتا تھا کہ اگر میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے بہت افسوس ہوا ہے، تو کہیں یہ نہ فرما دیں کہ پھر اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر میں چپ رہوں تو تعزیت کا مقصد نہیں حاصل ہوتا، تعزیت کا مقصد یہ دوسرے کو پرسہ دینا، تسلی دینا۔ تو فرمایا کہ میں ایسے اسی بس اس میں رہا کہ بولوں نہ بولوں، اگر بولوں تو لفظ کیا ہوں، کیسے الفاظ ہوں کہ آگے سے حضرت کچھ یہ نہ کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں۔ کہتے ہیں میں بس اسی مشکل میں رہا، خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے واپس آ گیا، بولا نہیں میں نے کچھ۔ ایسے حضرات جن کے سامنے حضرت تھانوی نہ بول سکے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابیتی میں کہ ایک دن اپنے حجرے میں تشریف لائے، آخری عمر میں حجرے میں داخل ہوئے اور پوچھا، نابینا ہو چکے تھے آخری عمر میں، پوچھا کمرے میں کون ہے؟ تو کہا میرے والد صاحب کمرے میں تنہا تھے۔ والد صاحب نے کہا حضرت میں یحییٰ ہوں کمرے میں۔ تو کہا کہ اپنی لاٹھی ایک عجیب انداز میں زمین پر مار کر کہا کہ اللہ کا نام، اب یہ کوئی چیز قلب پہ وارد ہوئی بھی تھی، اس کا اظہار چاہتے تھے، اس لیے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ اللہ کا نام جتنی بھی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا، جتنی بھی غفلت سے اللہ کا نام کوئی لے گا اثر کیے بغیر وہ نہیں رہے گا، اس کا کوئی نہ کوئی اثر۔ اللہ جل شانہ کے نام میں اتنی برکت ہے، اب اللہ کا نام یکسوئی کے ساتھ لینا، اللہ کا نام کیفیت کے ساتھ لینا، اللہ کا نام سب غیر اللہ سے بے نیاز ہو کر لینا، اس کی کیا کیفیات ہوں گی، اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نصیب کیا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے، اپنا تعلق بھی نصیب فرمائے، محبت بھی نصیب فرمائے، اور ذکر کے ساتھ ایک خاص قسم کی باقاعدگی کے ساتھ اس کے ساتھ ایک لگاؤ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔